اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا اسم الحسنی ہے القہار۔ القہار بھی الجبار کی طرح ایسا نام ہے جس کو ہمارے ہاں منفی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قہر نازل کرنے والا، ظلم کرنے والا، غضب کرنے والا۔ ہم اس کا یہی معنی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اس کا معنی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا۔ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نام استعمال کریں گے تو ہم اس کا وہ معنی نہیں کر سکتے جو انسان کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا لیول انسان جیسا نہیں ہے، وہ بہت بلند مرتبہ ہے۔ اس کے نام اس کے شایان شان ہوتے ہیں، ان کے معنی ہم عام کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر قہار کا لفظی معنی دیکھیں تب بھی اس کا معنی ظلم و ستم کرنے والا نہیں ہے، اس کو ذرا گہرائی میں سمجھنا ہوگا۔ جیسے ہم نے کل افعال کے بارے میں سنا، کچھ الفاظ فعال کے سینے میں آتے ہیں، جیسے جبار، قہار یعنی بہت بہت قہر کرنے والا۔ اب قہر کیا ہوتا ہے؟ قہر کا لفظ بنا ہے قاف رے سے، یعنی قہر سے۔ قہر کہتے ہیں فتح کرنے کو، کسی کو اپنے ماتحت کرنا، اس کو کنٹرول میں لانا، کسی کو کچھ کرنے کے لیے مجبور کرنا، کسی کے اوپر طاقت رکھنا، کسی کا مالک ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے القہار کا لفظ آیا ہے، یعنی کسی پہ ایسا مکمل عبور اور کنٹرول حاصل ہونا کہ اس کنٹرول کو کوئی چیلنج نہ کر سکے، اور اس کنٹرول کی وجہ سے اس سے کچھ بھی کروا لینا۔ القہار وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ بس کچھ برا کرنے والا، زبردستی کرنے والا۔ نہیں، القہار وہ ہے جس کو آپ کی زندگی پہ پورا کنٹرول حاصل ہوتا ہے، اور جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے ہم اللہ کے بندے نہیں بن سکتے۔ بندہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ بندگی کرنے والا۔ بندگی کا معنی ایسی غلامی ہے جس میں انسان خوشی خوشی قبول کرتا ہے۔ آپ کے آج کی وہ سیلف کو یہ بات بہت چبھے گی کہ ہم کیوں کسی کے غلام بنے، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ ہم اللہ کے بندے تھے، ہیں اور رہیں گے، اور اس ایک رب کا بندہ ہونا ہمیں ساری دنیا کا غلام بننے سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کا نیک بندہ بننا ایک ایسا آنر ہے جس کو دل سے قبول کرنے والے کو ساری دنیا کی طاقت مل جاتی ہے، وہ دنیا کے دوسرے غلاموں جیسا نہیں ہوتا۔ غلام کیسے ہوتے ہیں؟ کوئی اپنی بیوی کا غلام ہوتا ہے تو کوئی عورت اپنے شوہر کی، دونوں اپنی ذات کو مار کے اپنے زوج کی غلامی کر کے ٹاکسک زندگی گزارتے ہیں۔ کوئی پیسے کا غلام ہوتا ہے کہ اپنی صحت تباہ کر کے خود کو روبوٹ بنا رکھا ہے، کوئی اپنی خواہشات کا غلام ہے کہ ان کو پورا کرنے کے لیے حرام حلال کی تمیز بھول جاتا ہے، کوئی دنیا کی چکا چوند کا غلام ہوتا ہے، وہ دوسروں سے آگے بڑھنے کی ہرس میں ہر حد پار کر لیتا ہے، کوئی طاقت کا غلام ہے، طاقت حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہاں ہر کوئی غلام ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی کا بندہ بنا ہوا ہے، لیکن جو اللہ کے بندے ہیں وہ ہر قسم کی غلامی سے خود کو آزاد کر لیتے ہیں۔ وہ کسی انسان کی چاپلوسی یا خوف میں حق بات کہنے سے نہیں رکتے، وہ اپنی ذات کو کسی انسان کے لیے نہیں مارتے، وہ رزق کے لیے کسی انسان کا منہ نہیں دیکھتے، کیونکہ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے۔ وہ کسی خواہش یا کام کو سر پر سوار نہیں کر لیتے کہ اللہ بھول جائے، وہ دنیا کی چکاچوند کو دیکھتے ہوئے بھی اللہ کے وعدے کو نہیں بھولتے کہ ایک دن وہ اس دنیا کو خاک بنا دے گا۔ اللہ کے بندے سب سے زیادہ آزاد ہوتے ہیں۔ یہ وہ غلامی ہے جو اگر انسان دل سے قبول کر لے تو اس سے زیادہ آزاد کوئی ہو نہیں سکتا، اور اگر انسان قبول نہ کرے تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہے گا، لیکن ساتھ بہت سی دوسری غلامیاں بھی کرے گا۔ القہار کون ہے؟ یہ وہ جو اب آپ کی ساری زندگی کو کنٹرول کرتا ہے، اور جس دن ہم یہ سمجھ جائیں کہ ہم اپنی زندگی کو کنٹرول نہیں کرتے بلکہ وہ رب کرتا ہے، اس دن ہماری یہ بے چینی ختم ہو جائے۔ ہم نے کب کیا کرنا ہے، کس ملک میں رہنا ہے، کس سے شادی کرنی ہے، اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی، جاب میں ترقی ملے گی یا خسارہ مقدر ہوگا، یہ فیصلے اس رب کے ہیں۔ اگر آپ اس رب سے مانگیں گے تو وہ ان کو بدل بھی دیتا ہے۔ آپ اس سے جو چاہے مانگ سکتے ہیں، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ آپ اس سے جس چیز میں اضافہ مانگیں گے اس میں اضافہ کر دے گا۔ وہ القہار ہے، اس کے کنٹرول میں سب کچھ ہے، آپ کا دل بھی، دوسرے انسانوں کا دل بھی، وہ لوگوں کے دل پلٹ سکتا ہے،
وہ نفرتوں کو محبتوں میں بدل سکتا ہے، وہ بند دروازے کھول سکتا ہے اور وہ کھلے دروازے بند بھی کر سکتا ہے، وہ محبتوں اور عزتوں کو چٹکی میں ختم بھی کر سکتا ہے، وہ رزق تنگ بھی کر سکتا ہے، وہ صحت بھی ختم کر سکتا ہے، وہ رب ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ ہمارے اعمال ہماری زندگی کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ ہم کیوں بار بار نڈر ہو کر گناہ کرتے ہیں؟ ہم کیوں دوسرے انسانوں کا دل دکھا دیتے ہیں؟ ہم کیوں موقع ملتے ہی ان کی غیبت شروع کر دیتے ہیں؟ ہم کیوں یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دن واپس بھی پھیر سکتا ہے؟ کیا آپ کو اپنی زندگی کا بدترین وقت یاد ہے؟ وہ جب آپ سب سے زیادہ مجبور و محکوم تھے، جب آپ کی کوئی مرضی نہ تھی اور جب آپ کو سب نے اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ گمراہی سے نیکی کی طرف آنے اور اندھیرے سے روشنی کی طرف آنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم دوبارہ گمراہی یا اندھیرا نہیں دیکھیں گے۔ بہت سے گناہ بار بار ہمارے دروازے پر دستک دیں گے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ اسم یاد ہونا چاہیے، القہار۔ وہ کسی کو کچھ بھی کرنے کے لیے مجبور کر سکتا ہے۔ سب انسان اس کے کنٹرول میں ہے۔ ہم نے کبھی نہ کبھی اللہ سے اطاعت کے وعدے کیے ہوں گے۔ اب ہم فلاں کام نہیں کریں گے۔ یہ وہ وقت ہے کہ اس وعدے کو پورا کریں۔ ہم سب کو ڈرنا چاہیے اس کی ناراضگی سے۔ اگر وہ ناراض ہوا تو سمجھے ساری دنیا ختم ہو گئی۔ بعض دفعہ وہ ناراض ہوتے ہوئے بھی انسان کو ساری دنیا دے دیتا ہے۔ اس کا من پسند انسان، دولت، مواقع، سب کچھ، بس وہ نہیں ہوتا۔ اس کی رضا چھین لی جاتی ہے اور یہ سب سے بڑا خسارہ ہوتا ہے۔ جہنم کی آگ کو ایک طرف رکھ دیں، وہ اگلے جہان میں ملے گی۔ ہم ابھی دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ انسان کے اعمال کی سزائیں دنیا میں بھی اس کے سامنے آتی ہیں۔ القہار کا معنی اتنا سخت نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس کا معنی انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہے۔ کب آئے گا وہ وقت جب ہم اپنے اعمال بدلیں گے؟ وہ گناہ معاف کر کے ان کو ڈھانپنے والا بھی ہے۔ وہ راز بھی رکھتا ہے اور وہ معاف بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم بار بار گناہوں کو جسٹیفائی کریں گے اور معافی نہیں مانگیں گے تو وہ آپ سے اپنی رضا کھینچ لے گا۔ وہ آپ کی زندگی، آپ کی عزت، آپ کی ساکھ، آپ کے رشتے، کسی بھی طرح وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا قہر، اس کی سزا اگر نازل ہو جائے تو باقی تمام انسان وہی کریں گے جو وہ کہے گا۔ اگر اس کو ہمارے اعمال میں کوئی خیر نظر نہ آئی تو وہ دوسرے انسانوں کو ہمارے ساتھ وہ سب کرنے دے گا جس سے ہم ڈرتے ہیں۔ اگر ہم نے جھوٹ بولنا ترک نہ کیا، دنیا کے گناہوں کی غلاظت سے خود کو نہ نکالا اور ہم نے اس کا قرآن دوسروں تک نہ پہنچایا، اگر ہم نے اپنے حصے کی شمع نہ جلائی تو ہم اس کی رضا کو خود سے موڑ لیں گے اور ہم اس کے قہر کو دعوت دیں گے۔ اللہ کا قہر اس کی طاقت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آسمان سے شعلے گرنے لگ جائیں، بس کوئی واقعہ ہوتا ہے اور پوری زندگی پلٹ جاتی ہے، اور وہ واقعہ آپ کو احساس دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے خود کو نہ روکا تو آپ خود کو تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ کچھ چیزیں بطور مسلمان ہم پہ فرض ہیں، کچھ اعمال ہمارے لیے منع ہیں۔ اللہ کے اصول ہمارے لیے نہیں بدلیں گے۔ جو منع ہے وہ منع ہے۔ ہم نے خود کو ممنوع اشیاء سے بچانا ہے۔ یہی اس دنیا کی سب سے بڑی اسٹرگل ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور ہمارا رب اتنا قیمتی ہے، وہ اتنا خاص ہے کہ اس کی ناراضی ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج یہ نام ہم سب کو ایک دفعہ پھر سے جھنجھوڑ رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے معافی مانگ کے اس گناہ کو ترک کر دیں جس کو بہت پہلے ترک کر دینا چاہیے تھا۔ اب بھی وقت ہے، پلٹ آئیں۔ شکریہ۔